یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا رب فرما رہا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟ علماء نے فرمایا نمبر 1 علم دین سیکھیں، فرض علوم سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، نیک اعمال کریں، گناہ سے بچیں۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریق کیا ہے؟ ان کو ضروری علم دین سکھائیں، یا کم از کم اس کا وسیلہ بنے، کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کہ وہ علم دین سیکھیں، کم از کم فرض علوم۔ انہیں نیکی کا حکم کریں، انہیں برائی سے روکیں، اور پھر ماں باپ کو رول ماڈل بننا ہے تاکہ اولاد دیکھے اور دیکھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے طریق کو اپنائے۔ رول ماڈل ہم میں سے ہر ایک ہے، ہر ایک رول ماڈل۔ غور طلب بات یہ ہے کہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو، یہ ذرا دیکھنا ہوگا۔ پازیٹیو باپ وہ ہے رول ماڈل جس نے اپنے ظاہر کو شرع کے موافق کیا، ماشاءاللہ داڑھی ہے، لباس سنت کے مطابق پہنتا ہے، تکلم اخلاق کے ساتھ کرتا ہے، گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتا، نماز پڑھتا ہے، گھر میں بھی مسجد میں جا کے پڑھتا ہے تاکہ بچے عادی بنے، بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرتا ہے، خراب کوئی کام ایکٹیویٹی کے اندر نہیں رہتا کہ جب بچے نگاہ ڈالتے ہیں کوئی مثبت پیغام لیتے ہیں۔ یہ ہے پازیٹیو۔ اور ایک نیگیٹو رول ماڈل ہوتا ہے، گھر میں گھسے نہیں، ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، گندی گندی غلیظ گالیاں، اپنے ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کے بدتمیزیاں کر کے اپنے بچوں کے اندر جرأت پیدا کر رہے ہیں کہ بیٹا جب تمہارے ڈولے بڑے بڑے ہو جائے، جب تم جوان ہو جاؤ، تو جیسے میں نے اپنے ماں باپ کے سینے پہ چڑھ کر انہیں ان کی کمزوریوں کا احساس دلایا ہے، تم بھی میرے سینے پہ چڑھنا اور اپنی آخرت کو برباد کرنا۔ ابا جان خود نماز نہیں پڑھ رہے، سگریٹ کے سٹے لگا رہے ہیں اور پیتے ہوئے کہہ رہے ہیں دیکھو بیٹا پینا نہیں، بڑی گندی شے ہے، سٹے پہ سٹے۔ ابا جان آپ تو چھوڑ دیں یہ پینا۔ برہنہ ڈانس دیکھ رہے، بعض تو میں نے ایسے دیکھے حج کر کے آئے اور آئٹم سانگ دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب بیٹھ کر۔ حاجی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا حج ضرور قبول ہوا ہوگا اور سارے گناہ بخشے گئے آپ کے؟ یہ کیا کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر؟ آپ برہنہ ڈانس دیکھ رہے ہیں، آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے سے میں نے باپ دیکھے ہیں جو اولاد کو کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آج حلال میں گزارا نہیں ہوتا، اپنے باپ کو دیکھو، یہ ہے رول ماڈل۔ ہم نے اوپر کا بھی لیا ہے، نیچے کا زیادہ لیا ہے، تب یہ سارے عیش ہیں۔ آج بنگلہ، کار، یہ وہ فلانا، اب دین پہ چل کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ رول ماڈل ہے باپ جو اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ تم میرا منہ دیکھو حرام کھا کھا کے کیسا ہوا، اپنے چاچا کو دیکھو، ماما کو دیکھو، تایا کو دیکھو، ایک سے ایک بڑھ کر حرام خور، اور وہ سب کے سب ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، بیٹا تھوڑا بہت حرام کمانا پڑتا ہے، دکان پہ بیٹھ کے سچ بولو گے سودا کبھی نہیں بکے گا۔ حالانکہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی قسم سودا تو بکوا دیتی ہے لیکن اس میں برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچے بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں اگر اولاد یہ کہے کہ ابا جان میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں حرام نہیں کما سکتا، تو باپ منہ پہ تماچا مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ کیسے نہیں کمائے گا تو، کرے گا تو، ورنہ نکل میرے گھر سے باہر۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہماری بہنیں، ماں کو اچھا رول ماڈل ہونا چاہیے، حیا کا پیکر، شوہر کے لیے وفا کا پیکر، اپنے گھر کی حفاظت، اپنے بچوں کی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری سمجھنے والی اور صحیح طریقے سے ادا کرنے والی، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب چونکہ گھر کا سرپرست بعض اوقات بالکل کمزور ہوتا ہے، شادی کرتے ہوئے تو بہت وہ دیکھتا ہے، آنکھیں بڑی بڑی ہوں، رنگ گورا ہو، بال لمبے لمبے ہوں، قد یہاں تک پہنچے، پڑھی لکھی ہونی چاہیے، یہ ساری ریکوائرمنٹ ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے علم دین بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا۔ یہ حسن کی پیکر گھر میں آنے کے بعد تمہیں پاؤں کی جوتی بنائے گی کہ نہیں بنائے گی، تمہاری ماں کی تعظیم بھی کرے گی کہ نہیں، تمہاری بہنوں کو بوجھ سمجھے گی یا نہیں، تمہارے سینے پہ چڑھ کر بدتمیزیاں کر کے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ خراب قسم کی جرأت فراہم کرے گی کہ نہیں۔ بعض نوجوان تو پہلے اعلان کر دیتے ہیں امی میں برقعے والی سے شادی نہیں کروں گا، پھر کس سے کرے گا؟ ٹک ٹاک پہ ٹھمکا لگانے والی سے، سینڈل پہن کے بے پردہ چست لباس پہن کر میک اپ کر کے مس گیدرنگ کے اندر مردوں کو جسم کی نمائش کرنے والی سے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہاری بیوی بننے کے قابل ہے
تمہاری بچوں کی ماں بننے کے قابل ہے، جو فیشن کرنے کے بعد مٹک کے لوگوں کے درمیان بال کھول کے یوں ہلا ہلا کر اور اپنی انگوٹھیاں دکھا دکھا کر یہ تمہارے بچوں کی اچھی ماں بنے گی؟ اگر تم انٹرنیٹ سے لڑکی چوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تلاش کر دے، کوئی مل جائے، مچھلی جال میں پھنس جائے، کوئی پونم یا زلیخا، نوجوانوں یاد رکھنا، گھر سے باہر نکلو گے شادی ہو جائے گی، گھر سے باہر نکلو گے تمہیں یہ خوف ہی نہیں چھوڑے گا کہ میرے جانے کے بعد کسی سے چیٹ تو نہیں کر رہی، تو پھر یہ ماں کیا بچی کے لیے اچھی رول ماڈل بنے گی؟ میں نے کتنی بچیوں کو دیکھا، انہوں نے ہمیں کہتی ہیں مفتی صاحب میں چاہتی ہوں عبایا پہنوں، میں چاہتی ہوں نقاب کروں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ میری ماں ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں تم برقع نہیں پہنو گی، بلکہ ابھی ہم شادی میں جا رہے ہیں، مس گیدرنگ میں تھوڑا بہت میک اپ کرو تاکہ وہاں تمہیں عورتیں دیکھیں اور اپنی بہو بنانے کے لیے سلیکشن کے اندر انہیں آسانی فراہم ہو۔ مٹکتی بھی پھرنا، یہاں سے وہاں جانا، وہاں سے یہاں آنا، تمہیں ویٹر دیکھ رہا ہو، پڑوسی دیکھ رہا ہو، ٹھڑکی بیٹھے ہوتے ہیں، بعضوں کو شادی میں یوں کھجانے کے بہانے دو انگلیوں کے درمیان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پورا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، وہ ٹھڑکی تمہیں دیکھ لیں، بے پردہ نکلو، اسکوٹروں میں بیٹیوں کو بٹھا کر بیویوں کو بٹھا کر دعوت نظارہ بنا کے نکل رہے، اور اس پر غیرت اتنی زبردست ہوتی ہے، واقعی غیرت کو سلام کرنا چاہیے۔ کبھی سگنل پہ رکتے ہیں نا، پیچھے بیوی بیٹھی ہوئی ہے تو کوئی اسکوٹر والے لڑکے آ کے رکے، دیکھنے لگے، بولتے ہیں اوئے کیا دیکھ رہا ہے، نگاہ نیچی کر، واہ دیکھ نا، یہ غیرت کو سلام ہے، یعنی میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سامنے نہ دیکھو، جب میں ادھر دیکھوں خوب اچھی طرح نظارہ کر لو۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ۔ اور میری اگر بہنیں مجھے سن رہی ہیں، خدا کے واسطے بہنوں، ہم آپ کی آزادی کے دشمن نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کرے جو دائرہ شریعت کی قید میں رہ کر ہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی آزاد ہوں گی، آخرت میں بھی آزاد ہوں گی۔ لیکن یہ خواتین ہمیں کہتی ہیں مولویوں کا اللہ بیڑا غرق کر دے، میرے شوہر کا ایسا دماغ خراب کیا ہے، محفل میں گیا تھا واپس آیا عبایا پہنا دی، اتنا بڑا ہم نے گناہ کر دیا، اتنا بڑا ظلم کر دیا، آپ کو غیر مردوں کی گندی نگاہوں سے بچا لیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو وصیت کرے کہ مجھے رات میں دفنایا جائے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ ایک دفعہ سرکار بیان فرما رہے تھے تو ایک سوال کیا، ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت علی چپکے سے پیچھے ہٹے، بی بی فاطمہ کے پاس گئے اور سوال بیان کیا۔ انہوں نے کہا آپ جا کر کہیں کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اس پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ واپس آئے حضرت علی، سرکار نے دریافت کر رہے تھے تو کھڑے ہو گئے، صلی اللہ میں بتاتا ہوں، بتائیں، جواب دیا۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا علی لگتا ہے یہ فاطمہ نے جواب دیا ہے، کیونکہ اس باپ نے تربیت کی ہے، ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے، اس لیے باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی حیا کی پیکر ہے۔ آج بی بی فاطمہ کے نام کے نعرے لگانے والی عورت اور بال یہ کھول کھول کے بے پردہ نکل رہی ہے، جسم کی نمائش کر رہی ہے، اتنا تنگ لباس کہ جسم کے اعضاء بالکل نمایاں ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ گلمٹا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک مشہور عالم دین تھے، ان کے بیٹے نے مجھے شادی پہ بلایا، کسی کی شادی تھی، نکاح پڑھانا تھا، میں گیا وہاں پہ مکس گیدرنگ، عورتوں مردوں کو اختلاط، مجھے اتنا انتہائی دکھ ہوا، مجھے مائک دیا، بیان نہیں تھا، میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں میں 10 منٹ کا بیان کر لوں، صرف 10 منٹ، ایک پیغام دینا، کہا دے لیں۔ پھر میں نے وہاں یہ پیغام دیا، میں نے کہا بہنوں آپ بھی خیال کریں، اور خاص طور پہ مردوں آپ خیال کریں، کسی مرد کی آپ نگاہوں کو روک سکتے ہیں، ان کے ذہن کو روک سکتے ہیں؟ کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اپنے آپ سے کویسچن کرو، کسی کی ماں بہن دروازے سے باہر نکلتی ہے، ہمارے نوجوانوں کے ٹھڑکی پن کا عالم یہ ہے کہ برقعے میں بھی جا رہی ہو نا تو یوں بہن کو اندر گھس جا، گھر میں چلے جاؤ، پورا گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، نگاہ ہی نہیں ہٹائیں گے، حالانکہ برقعے میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ٹھڑک پن کا یہ عالم ہے، کسی کی بہن کی بات، کسی کی بیٹی، ایک ایک کے بارے میں پتا ہے کس کی بہن کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہے، کون سے کالج جاتی ہے اور کس وقت واپس آتی ہے۔ جو سب سے زیادہ محلے میں معلومات رکھتا ہے وہ ہماری گیدرنگ کا ہیرو ہوتا ہے۔ اس بھائی سے پوچھو، ہر ایک لڑکی کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ جو باپ اتنا آوارہ گرد، ابھی انمیرڈ ہونے والا باپ اتنا آوارہ گرد ہے، یہ باپ بننے کے بعد بالکل باغیرت ہو جائے گا اور اپنے بچوں کو جنت کا راستہ دکھائے گا۔